ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ موقع کی مناسبت تو ظاہر ہے کہ رمضان المبارک کے فضائل، برکات اور اس عشرہ اخیر کے خاص طور پر جو فضائل ہیں وہ ذکر کیے جاتے، لیکن یہ موضوع چونکہ الحمدللہ مسلسل بیان کیا جا رہا ہے اور ہمارے یہاں بیان کیا جاتا رہے گا۔ البتہ ہمارے معزز مہمان پروفیسر سید ڈاکٹر طالب الرحمن صاحب چونکہ یہاں نہیں رہتے، وہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں، لہذا ہم چاہتے تھے کہ ہم کسی مناسب سے موضوع پر ان سے استفادہ کریں، اور وہ موضوع جہاں تک میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں خاص طور پر جب کہ پاکستان اور انڈیا ہمارے جو اپنے دو ملک ہیں بر صغیر، ان دونوں ملکوں میں اس وقت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے اتنائی، حدیث رسول کے بارے میں لاپرواہی، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ حدیث رسول کے بارے میں جو عداوت کا رویہ اس وقت ہمارے مسلمان اپنائے ہوئے ہیں، میں چاہتا تھا، ہمارے ساتھی چاہتے ہیں، آپ سب بھی چاہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ رویہ کیوں اور کس نے اور کس طرح اپنایا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا سنت اگر اس چیز کو چھوڑ دیا جائے تو اسلام کو سمجھنا ہی ناممکن ہے، اسلام کے احکام اور قرآن کریم پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ رویہ جو پیدا ہو گیا کہ ہمیں قرآن کافی ہے یا ہمیں ہمارے بزرگوں کے فرمان اور ملفوظات کافی ہیں، اس نظریے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی اپنے زمانے میں فرما دی تھی۔ سنن ابو داود، مستدرک امام حاکم اور مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے۔ حضرت مقدام ابن مادی کرب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشکو ان یقعد رجلا متکئا علی اریکتہ، ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی اپنی مسند پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہوگا، فَيُحَدَّثُ عِنْدَهُ حَدِيثٌ مِّنْ حَدِيثِ، اس کے پاس میری احادیث میں سے کوئی حدیث پڑھی جائے گی یا حدیث کا ذکر کیا جائے گا تو وہ کہے گا بیننا کتاب اللہ، بینی و بیننا، بیننا و بینکم، بیننا و بینکم کتاب اللہ، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے، اور وہ کہے گا کہ ہمیں کتاب اللہ ہی کافی ہے۔ ما وجدنا فیہ من حلال استحللناہ، ہم نے جس چیز کو کتاب اللہ میں حلال پایا ہم اسے حلال سمجھیں گے، وما وجدنا فیہ من حرام حرمناہ، اور جو چیز ہمیں اس میں حرام ملے گی ہم اس کو حرام سمجھیں گے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا، خبردار ہو جاؤ، جو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا، ما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ، جس چیز کو اللہ کے رسول حرام قرار دیں وہ بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ اللہ نے حرام قرار دیا، جس چیز کو اللہ کے رسول حلال قرار دیں وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول نے اسے حلال قرار دیا۔ یہ شخص یوشکو، قریب ہے کہ ایک آدمی آئے گا، اور یہ قریب تقریباً 1400 برس گزرنے کے بعد وہ قریب آ گیا، اور وہ کہاں آیا؟ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں، ہندوستان مشترکہ بھارت میں یہ آدمی عبداللہ چکرالوی نام کا واقعی ظہور پذیر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ وہ گدی پر بڑے مزے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اور اس کے پاس حدیث آئے گی اور وہ کہے گا کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، بے عین ہی اہل علم نے، اس کے زمانے کے لوگوں نے، علماء کرام نے لکھا کہ اس کے سامنے حدیث رکھی گئی اور اس نے اس کا انکار کر دیا۔ ایک گروہ یہ ہے
جو حدیث کا مطلقاً انکار کرتا ہے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے تو ہم نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. کیا آپ کے علم میں کسی کی، آپ الحمدللہ سارے قرآن پڑھتے ہیں، کسی کے علم میں ہے کہ قرآن کریم میں نمازوں کے نام، نمازوں کی رکعتیں، نمازوں کی رکعتوں کی تفصیل، ان کی ادائیگی کی کیفیت کوئی چیز قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہے؟ نہیں ہے. اگر حدیث رسول کو نہ لیں گے تو ہم اسلام پر چل نہیں سکتے، ہم قرآن پر عمل ہی نہیں کر سکتے. لیکن ایک طبقہ یہ پیدا ہوا، جبکہ اس سے پہلے ایک طبقہ کافی عرصے سے آ رہا ہے، جنہوں نے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دور کرنے کی بہت کوششیں کی ہیں، طرح طرح کی کوششیں. عجیب و غریب حدیث سے بھاگنے کے چور دروازے کھولے گئے. اور وہ چور دروازے کس نے کھولے، کب کھولے، کہاں کہاں کھلے، اور وہ لوگ کون ہیں، وہ ساری باتیں تو ہمارے معزز مہمان آپ کو بتائیں گے. میں چند کا لفظ آپ نے سن لیا تھا نا. اسٹیج سیکرٹری نے کہا تھا کہ یہ صرف چند منٹ بات کریں گے، چند 9 سے آگے نہیں جاتا. میں ان چند منٹوں کے اندر صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں ہمارے لوگوں نے حدیث کے ساتھ بلا وجہ دشمنی کیوں مول رکھی ہے، جبکہ حدیث رسول بھی بعین ہی وہی ہے جس طرح کے قرآن کریم وہی ہے. میں نے سورہ نجم کی شروع کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے، قسم ہے ستارے کی، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا ساتھی. صحابہ کرام سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ تمہارا ساتھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمراہ نہیں ہیں، یہ سیدھی راہ پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں. اور آگے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا نبی اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سوائے اس کے کہ اس کی طرف وحی کی جاتی ہے اور اس وحی کو وہ اپنے الفاظ میں آگے پہنچا دیتا ہے. جس طرح قرآن کریم وحی ہے اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی ہے. اس عداوت اور اس دشمنی کی سمجھ نہیں آتی. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث آگ ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کے قریب نہ آؤ. کو پہلے لوگوں نے قرآن سے دور کرنے کی کوششیں کی، کہا کہ قرآن اسے ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا. یہ تو بڑا مشہور ہے نا، کہتے ہیں کہ قرآن کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے 17-18 علوم چاہیے، پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے آدمی لائق ہوتا ہے. یہ مولوی کی بات ہے. اور اللہ کیا فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا. اللہ کہے ہم نے قرآن کو آسان کیا، ملا کہے قرآن مشکل ہے، بات کس کی مانی جائے گی؟ جواب تو دے نا، مجھے پتہ چلے کہ آپ توجہ سے. اللہ نے کہا قرآن کو میں نے آسان کیا، اور ملا کہتا ہے کہ قرآن مشکل ہے. پہلے تو کہا کہ لوگوں کو قرآن سے دور کیا جائے، اب حدیث کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کے اصول وضع کر لیے. بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ اس صحابی کی زبان سے ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات، آپ کی احادیث، آپ کے ارشادات کا چھوٹا سا حصہ نہیں بلکہ 5,500 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5,500 حدیثوں کے راوی ہیں. ہمارے کچھ بھائیوں نے کہہ دیا کہ وہ غیر فقیہ تھے. حضرت ابو ہریرہ 5,500 حدیثوں کے راوی، 5,500 کہتے ہیں کہ وہ غیر فقیہ تھے. گویا کہ 5,500-6,000 حدیثوں کو یہ لفظ کہہ کر انہوں